اپنی ماؤں کو راضی رکھیے. جو شادی شدہ جوان ہیں، نئی زندگی میں ایک نیا امتحان شروع ہوتا ہے. یہ آنے والی زوجہ، یہ آنے والی خاتون وہ احساس نہیں رکھتی جو آپ کا احساس ہے، اور یہ ماں بھی اپنا ایک ایسا رشتہ رکھتی ہے کہ محبت کو تقسیم ہوتے ہوئے دیکھے تو پریشان ہوتی ہے. یہ اپنے چاؤ سے لے کر آئیے نا، خود پسند کر کے لائیے بہو. پھر یہ ایک ہفتے میں برائیاں کیوں دکھائی دے رہی ہیں؟ یہ برائیاں دکھائی نہیں دے رہی ماں کو، اسے گھبراہٹ ہے میرا بچہ مجھ سے چھن رہا ہے. یہ کہاں لے جائے اس درد کو؟ لہذا اس درد کی وجہ سے یہ ایسی باتیں کر دیتی ہے جس سے آنے والی عورت کو دکھ ہوتا ہے، برا لگتا ہے. وہ سمجھتی ہے میری ساس اور بہو کی لڑائی ہے. مشکل ہے بہت. عزیزان گرامی، سوائے چند گھرانوں کے ہر گھر میں ساس بہو کی لڑائی ملے گی. اور وہ جو چند گھرانے میں نے کہہ دیے وہ فاطمہ بنت اسد اور فاطمہ زہرا ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. کہیں کوئی مثال نہیں مل رہی جناب فاطمہ بنت اسد میں اور جناب زہرا میں. یہ گھرانے آئیڈیل اور مثالی یوں ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں ساس بھی ہے بہو بھی ہے، مگر کوئی ایک مثال تو دکھائی جائے کہ ساس نے بہو کو کچھ کہا ہو. ساس بھی جانتی ہے کہ میرا بیٹا بھی ولی خدا ہے، اور ساس یہ بھی جانتی ہے کہ میری بہو بھی سرت اللہ ہے. لہذا رشتہ بھی ایسا ہے اور اطاعت بھی ویسی ہے، ایک ماں کا رشتہ. اور یہ ماں کچھ عرصے کے بعد اپنے بچے کو ایک اور عورت کے حوالے کر دیتی ہے، ڈھونڈ کر لاتی ہے ایک بہو کی صورت میں، خود سے حوالے کرتی ہے. خود بے چین رہتی ہے کہ مجھے ایک دلہن لانی. وہ بہت کم مائیں ہیں کہ جو ایسا نہیں سوچتی ہوں گی، لیکن جب ایک نئی عورت کے حوالے ایک نئے رشتے سے وابستہ کر دیتی ہے، اب کچھ اور ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر جب ان کے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے، بیٹی ہو، تو میرے محترم سننے والوں برابر مت سمجھیے گا کہ جس کے یہاں پہلے بیٹا ہوتا ہے اور جس کے یہاں پہلے بیٹی ہوتی ہے، ہمارا معاشرہ لڑکے کے ہونے پہ مٹھائیاں بانٹتا ہے اور لڑکی کے ہونے پر اداس ہو جاتا ہے. لیکن نہیں عزیزان گرامی، معصوم فرماتے ہیں جس کے یہاں پہلے بیٹی پیدا ہو، اللہ کے نزدیک اس عورت کا مقام اس سے زیادہ بلند ہے جس کے پہلے بیٹا ہوتا ہے. حدیث ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث ہے جو میں کہہ رہا ہوں. فرما رہے ہیں کہ جس کے پہلے بیٹی پیدا ہو وہ اس سے زیادہ افضل عورت ہے جس کے پہلے بیٹا پیدا ہوتا ہے. یا اللہ، یہ تو مولانا صاحب، مولوی صاحب، یہ تو اللہ کا مسئلہ ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو. جب اللہ کا مسئلہ ہے تو تم بیٹی ہونے پہ پریشان کیوں؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ہمارا معاشرہ بیٹی کے ہونے پر، دیکھیے ہر وہ کام جس میں زحمت زیادہ ہے، جس میں مشقت زیادہ ہے، جس میں خرچہ زیادہ ہے، آپ لوگ بولتے ہیں آؤٹ پٹ جس میں نہیں ہے، جس میں واپسی کچھ نہیں ہے، دینا ہی دینا ہے، جہاں خرچہ ہی خرچہ ہے، انسان اس پہ گھبرا جاتا ہے. کہ صاحب بیٹا ہو گیا ہے، جوان ہوگا، ہمارے برابر کا ہو جائے گا، کما کے کھلائے گا. لالچ. بھائی کوئی کام ایسے بھی تو کر کے دکھاؤ جو صرف اللہ کی خاطر ہو. بیٹیوں کا پالنا اللہ کے لیے، بیٹے کا پالنا دنیا کے لیے ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. شاید اسی وجہ سے جو بیٹیوں کو پالنے والے ہیں ان کے لیے حدیث ہے، جس نے ایک بیٹی پال کر جوان کی اور شوہر کے گھر تک پہنچائی اور اسے سالم رکھا، کالج بھی جا رہی ہے تو احساس ہے کہ یہ سالم رہے، ہر مرحلے پر اس کی عفت کا خیال رکھا. جس نے ایک بیٹی پال کر دی، معصوم فرماتے ہیں وہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے. جس نے دو بیٹیاں اس انداز سے پالی وہ جنت کے دروازے پر آ جاتا ہے. اور فرماتے ہیں جس نے 3 بیٹیاں پالی اور اس نے ان تینوں بیٹیوں کو اپنے شوہروں کے حوالے کر دیا، یعنی ان کے گھر بسا دیے اور عفت و پاک دامنی کا خیال رکھا، معصوم فرماتے ہیں وہ جنت میں جائے گا، یہ ہمارا وعدہ ہے. البتہ جب یہ باتیں ہو رہی ہیں تو معصوم
معصوم فرما رہے ہیں نا، تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ معصوم کو مانتے نہیں ہیں، معصوم کی بات کے اوپر جنت میں چلے جائیں گے. یہ پہلے سے طے شدہ ہے، اس میں تو بات ہی نہیں ہوگی صاحب معصوم کو بھی مانتے نہیں آتے. ہم بات ہی ان کی کر رہے ہیں جو معصوم کو مانتے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے. یہ بیٹی، ویسے میں نے آخری مجلس میں اس موضوع کو رکھا ہے کہ اگر کوئی ناراض ہو تو کل نہ آئے. ایک صلوات اور پڑھ لے محمد والے. بیٹی ایک بہت ہی محترم اور مقدس وجود ہے. معصوم فرماتے ہیں جب اپنے بچوں کے لیے ہدیہ لے کے گھر میں داخل ہو، تمہارا بیٹا بھی ہو تمہاری بیٹی بھی ہو، آ رہے ہو اپنے آفس سے، رستے میں کوئی چیز دکھائی دی کہ بچوں کے لیے لے لوں، اور چیزیں لے کے جب آپ گھر میں پہنچے، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی، معصوم فرماتے ہیں پہلے بیٹی کو دینا، بیٹے کو بعد میں دینا. ایک بیوی کی مجلس ہے. صلوات بھیجیں ذرا محمد والے. فرماتے ہیں کہ اگر اپنے قریب بٹھانا ہو ان بچوں کو تو بیٹی کو سیدھے ہاتھ پر بٹھانا، بیٹے کو الٹے ہاتھ پر بٹھانا. یہ انداز ہونا چاہیے. اگر بات کر رہے ہو تو پہلے بیٹی کی سننا، بیٹے کی بات میں سننا، اس لیے کہ یہ حساس ہے، یہ نازک ہے، یہ دل پر جلدی لے جائے گی، یہ ذہن پہ جلدی لے جائے گی. اس کو صنف نازک بنایا گیا ہے، اس کا خیال رکھنا. اب میں یہ بیوی کی مجلس کے اندر یہ جملہ بھی کہہ دوں کہ یہ سارے آداب جو بیٹیوں سے متعلق معصوم فرما رہے ہیں، ان پر عمل کیا جائے نبی کی بیٹی کی وجہ سے، جناب زہرا کی خوشنودی کی وجہ سے. اور جب بیٹیاں اس انداز سے باپ کا رویہ دیکھتی ہیں تو ان کی تربیت میں باپ زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے. عزیزان اکرامی، ان کی تعلیم کا بھی خاص خیال رکھنا ہے. صاحب بیٹے کو تو پڑھائیں گے تو نہیں کرے گا، بیٹی کو اتنا پڑھا لیا جائے کہ شوہر کے گھر فائدہ تو شوہر کو ہوگا، فائدہ تو اس کے سسرال والوں کو ہوگا. نہیں، جب گفٹ پہلے لڑکی کو دو، بات پہلے لڑکی سے کرو، سیدھے ہاتھ پر پہلے بیٹی کو بٹھاؤ، تو تعلیم دینے میں الٹے ہاتھ پر کیوں بٹھا رہے ہو؟ تعلیم دینے میں اس کو مؤخر کیوں کیا جا رہا ہے؟ جتنی اچھی تعلیم ہم لڑکے کو دے رہے ہیں اس سے اچھی تعلیم ہمیں لڑکی کو دینی ہے. اس لیے کہ یہ لڑکی اگر تعلیم یافتہ ہوگی تو پوری نسل سیدھی ہوگی، مستقبل بہتر ہوگا. جس معاشرے کے اندر خواتین، اور یہ اللہ کا کرم ہے کیونکہ انہیں بہت ساری چیزوں سے معاشرہ روکتا ہے، عفت روکتی ہے، جی ان کا مزاج اور ان کی عادت روکتی ہے، لہذا تعلیم کی دنیا میں لڑکوں سے زیادہ ہوشیار ہیں. آپ یونیورسٹی میں بھی دیکھ لیجئے زیادہ ایڈمیشن لڑکیوں کا ہوتا ہے. آپ اپنے دینی اداروں میں بھی دیکھ لیجئے، یہاں پر بھی جو کورس چل رہے ہیں، جو تعلیمی کام ہوتا ہے مذہبی اداروں میں، امام بارگاہوں میں، مساجد میں، وہاں ایڈمیشن لڑکیوں کا زیادہ ہوتا ہے، لڑکوں کا کم ہوتا ہے. وہ پہلے پیدا ہی پڑھے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ضرورت ہی نہیں کچھ سمجھنے کی، معاف کیجیے گا. لیکن لڑکیاں وہاں پر بھی پیش رو دکھائی دیتی ہیں، بچیاں وہاں بھی پیش رو دکھائی. کچھ چیزوں میں یہ خود اپنے حقوق کو حاصل کرنے میں کمزور ہیں. مثلا نماز جماعت، یہ نماز جماعت میں خود نہیں چاہتی شریک ہونا، تو بھائی ٹرسٹ کو کیا ضرورت آ رہی ہے ان کے لیے پردہ لگوائے. صلوات بھیجے ذرا محمد والے. لیکن اگر ان کی طرف سے مطالبہ ہو، یہ امام بارگاہ بھی تو مانگتی ہیں مجلس کے لیے، امام بارگاہ مل جاتا ہے نا، ٹرسٹ والے دے دیتے ہیں نا، انجمنیں دے دیتی ہیں نا، اس لیے کہ امام بارگاہ مانگتی ہیں، حال مانگتی ہیں کہ ہمیں اس میں مجلس کرنی ہے. تو آپ نماز جماعت کے لیے بھی وقت مانگیے، جگہ مانگیے. جب مولا کائنات کی ولایت کا غدیر خم میں اعلان ہوا، جناب زہرا اس حج میں ساتھ تھیں. کسی کو حوالہ چاہیے تو میرے پاس حوالے موجود ہیں. بی بی نے ایک سے زیادہ حج کیے ہیں. بی بی نماز جماعت میں مسجد میں جاتی تھی. اگر کسی کو موٹی دلیل چاہیے تو تاریخ شریعت میں توجہ چاہوں گا، تاریخ شریعت میں پہلی نماز جماعت جو ہوئی ہے وہ نبی نے پڑھائی ہے اور خدیجہ اور علی نے پڑھی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
مجلس میں جو خواتین بیٹھی ہیں، میں کہوں گا کہ صاحب درخواست لکھیے. ہمارے الحمدللہ کراچی کے ٹرسٹ کے ٹرسٹیز تو بہت ہی سنجیدہ، پڑھے لکھے، ہوشیار، سمجھدار ہیں، درد مند ہیں، احساس رکھنے والے لوگ ہیں. یہ ادارے بنائے انہوں نے خدمت کے لیے، وہ عبادت الہیہ کے اندر رکاوٹ نہیں بنیں گے. اگر آپ چاہیں تو صحیح صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. عبادت الہیہ میں خواتین کو کسی بھی مرحلے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. پچھلے سال ماہ رمضان میں 25 مسجدوں میں اعتکاف ہوا تھا. کراچی کی بات کر رہا ہوں. صرف ایک مسجد تھی جو عورتوں کی تھی. بھائی 25 ہی ہونی چاہیے عورتوں کی. کراچی میں 350 مسجدیں ہماری. صلوات بھیجیں اور محمد و آل محمد. 360 مسجدیں کراچی میں ہماری. 350 سے زیادہ ہیں. تو 25 امام بارک 25 مسجدوں کے اندر اگر اعتکاف ہو رہا ہے مردوں کا، تو ایک مسجد میں عورتوں کا کیوں ہو رہا ہے؟ 25 میں ہی عورتوں کا بھی ہونا چاہیے. برابر پیچھے کیوں رہ گئے بھائی؟ کہ مرد تو نہیں بولیں گے اس لیے کہ ان کے تو معاملات متاثر ہو سکتے ہیں. تو آپ خود سوچئے، اپنی عبادت میں پیچھے نہیں رہیے. اعتکاف میں جناب شہربانوں کی روایت ہے، بی بی اعتکاف میں بیٹھی ہے، جناب زہرا اعتکاف میں بیٹھی ہے، ائمہ کی ازواج اعتکاف میں بیٹھی ہے. اعتکاف سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، قرآن کا مسئلہ ہے. اعتکاف میں قرآن میں آیت ہے. الحمدللہ بھی مسئلہ کراچی میں پاکستان میں حل ہو گیا ہے. اب سے 20 سال پہلے ہم نے خود سنا تھا اپنے بزرگوں کو ٹوکتے ہوئے، ناراض ہوتے ہوئے، اعتکاف سے ہمارا کیا تعلق؟ اعتکاف تو ہمارے بھائیوں کا مسئلہ ہے، جبکہ قرآن تو 1400 سال پرانا ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے اللہ کہہ رہا ہے کہ وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلْعَاكِفِينَ. اے ابراہیم وَطَهِّرْ بَيْتِي، اے ابراہیم، اے اسماعیل، اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھو. تو قرآن مجید کے اندر اعتکاف کا تذکرہ موجود ہے. ائمہ کی 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں اعتکاف کے آداب پر. مسئلہ ہے تبھی تو مسئلہ بتا رہے ہیں. اعتکاف کا وجود ہے تبھی تو بتا رہے ہیں. میرا موضوع اعتکاف نہیں ہے، میرا موضوع حقوق النسواں ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. حقوق النسواں پہ اس طرح سے بھی تو سوچا جائے. عبادت الہیہ میں کسی سے پیچھے، جس طرح تعلیم میں پیچھے نہیں ہے، اسی طرح عبادت میں بھی پیچھے نہ رہے. مجھے معلوم ہے میرے بعض بزرگوں کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ ان کی مسجد تو گھر ہے. ان کی مسجد گھر اس وقت ہے جب جماعت نہ ہو. لیکن اگر جماعت ہے تو مستحب ان پر بھی ہے نماز جماعت پڑھنا. جماعت نہیں ہے، مولانا صاحب گئے میں چھٹی پر، سفر پر، جماعت نہیں ہو رہی مسجد میں، تو پھر ان کی مسجد گھر ہے. لیکن اگر جماعت ہو رہی ہے تو ان کی مسجد بھی مسجد ہے. عزیزان گرامی، ایک بیٹی جس کا احترام بہت زیادہ ہو، اس کا بڑا خیال رکھیں. اور پھر ایک رشتہ ہے بہن کا رشتہ. جناب زہرا کی زندگی میں بھائیوں کو اللہ نے اٹھایا، دو بھائی رحلت کر گئے. بہنیں تو جناب سیدہ کی نہیں ہے. یہ 3 بیویاں، زینب، ام کلثوم، جی رقیہ، یہ 3 بیویاں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بہن کی بیٹی ہیں. حضرت حالہ کی بیٹیاں ہیں، دو چشمی سے حالہ، حالہ بنت خویلد، خدیجہ بنت خویلد. حضرت خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں ہیں، کیونکہ حضرت خدیجہ خود ملکۃ العرب صاحب ثروت تھی. بہن کی رحلت کے بعد بیٹیوں کو خود پالا. جب نبی سے عہد ہوا ہے تو یہ بیٹیاں جوان تھیں. بڑا فرق ہے جناب زہرا کی عمر میں اور ان میں. نبی مکرم کی بیٹیاں ہوتی تو نبی مکرم کی عقد کے بعد دنیا میں آتی نا. آپ عمر جوڑ لیجئے نبی کے جو حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی ہے، نبی مکرم کا جو عقد ہوا ہے جناب خدیجہ سے، اس تاریخ کو دیکھ لیجئے اور ان کی تاریخ رحلت اور تاریخ ولادتوں کو دیکھ لیجئے. یہ تو نبی مکرم کے عقد سے پہلے ہی دنیا میں آئی ہوئی ہیں، تو بیٹیاں کہاں سے ہوئی؟ یہ حضرت خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں ہیں. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس وجہ سے کہ کیونکہ نبی کی وہ بیٹیاں نہیں ہیں تو معاذ اللہ کوئی بے ادبی کریں.
نہیں بھائی، نبی نے اگر بیٹی کہا ہے، جیسے مسئلہ حضرت حلیمہ کا ہے، ہمارے ہاں حضرت حلیمہ پر گفتگو کرتے ہوئے ان کی عظمت کا کبھی بیان نہیں ہوتا. اور کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ دودھ تھوڑی پلایا ہے بھائی، دودھ ہی مسئلہ رہ گیا ہے کیا؟ سرکار کو گود میں اٹھایا ہے، سرکار کو پیار کیا ہے، کیا یہ خدمت حضرت حلیمہ کی کم نہیں ہے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاکستان کے مومنین جب ہندوستان کے مومنین جب حج کرنے جاتے ہیں تو مدینے میں حضرت حلیمہ کی قبر پر نہیں جاتے، وہیں جنت البقیع میں ان کی قبر ہے، نہیں جاتے. یہ کہہ کر بیوی نے دودھ تھوڑی پلایا بھائی، اسی وجہ سے جاؤ گے. زیارت نامے پر تنقیدیں ہوتی ہیں، زیارت نامہ نہیں پڑھ رہے ان کا، کوئی تعلق نہیں، گود میں اٹھایا. 15-20 روایتوں کی تو میں نے زیارت کی ہے جو حلیمہ سعدیہ نے نبی مکرم کے بچپن کے معجزات بیان کیے ہیں. نبی کی بچپن کے حالات پر یا جناب فاطمہ بنت اسد نے بیان دیا ہے یا حضرت حلیمہ سعدیہ نے بیان دیا ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد فرما رہی ہے کہ کیونکہ اس کی ماں مر گئی تھی، میرے بھتیجے کی ماں دنیا سے چلی گئی تھی، حضرت آمنہ، حضرت حلیمہ سنبھالتی تھی، حضرت فاطمہ بنت اسد سنبھالتی تھی. بچپن کے معجزات. ایک جگہ فرماتی ہے کہ ایک دن میں کچھ دور تھی، یہ بچہ بھوکا تھا. نبی کے بارے میں فرما رہی ہے، یہ بچہ بھوکا تھا، اس نے صرف ایک آواز دی ہے جو بھوک میں بچہ آواز دیتا ہے، روتا ہے، اظہار کرتا ہے بھوک کا. حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے ایک دفعہ اس بچے نے ایک آواز دی، مجھے پہنچنے میں کچھ تاخیر ہو رہی تھی تو ہمارے گھر میں جو کھجور کا درخت لگا ہوا تھا وہ اتنا جھکا کہ کھجور کے دانے اس کے منہ میں آ رہے تھے. اور اللہ کے نبی نے جو ابھی گود میں ہے، کمسن ہے، شیر خوار ہے، انہوں نے وہ دانہ جو منہ میں آ رہا ہے، کھجور اتنے جھک رہی ہے، خوب پہنچا رہی ہے منہ تک، کھجور کا درخت، وہ ایک دانہ اپنے منہ میں لے لیا اور اس سے اپنی غذا لی اور اپنا پیٹ بھرا، تشفی ہوئی انہیں. یہ واقعہ بچپن کا ہے نا. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں جب انہیں اپنے ساتھ لے جاتی تھی، میرا بیٹا بکریاں چراتا تھا، میں قریب میں بٹھا دیتی تھی، تو ایک دن میں نے دیکھا پیر چلتے ہوئے تھے، ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک بکری جو دودھ دینا بند کر چکی تھی، مدتوں سے دودھ نہیں دے رہی تھی، یہ ان ساری بکریوں میں سب کو چھوڑ کر اس بکری کی طرف گئے جو دودھ نہیں دے رہی تھی. میں کھڑی دیکھ رہی تھی، اس نے نبی کے بارے میں فرما رہی ہے کہ انہوں نے، میرے نبی نے کمسنی میں اس بکری کے پشت پر ہاتھ رکھا، اس دن سے اتنا دودھ دینا شروع کیا جتنی اور بکریاں نہیں دے رہی تھی. ابھی بچپن کے معجزات کون بتا رہا ہے سرکار کے؟ یہ حضرت فاطمہ بنت اسد، یہ حضرت حلیمہ سعدیہ. اور ہم تو اتنے غنی ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا سلام کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. نہیں عزیزان گرامی، توجہ چاہوں گا. ایک خاتون جو ایک بیٹی کی صورت میں ہے، اس لیے معاف کیجیے گا بہن کی صورت میں، اس لیے نبی مکرم، اس لیے جناب سیدہ کہ بھائی نہیں رہنے دیے اور بہنیں آئیں تو وہ جی خالازاد تھیں، اس لیے کہ آپ یکتائی کا درجہ رکھتی ہیں، نبی کی محبت تقسیم نہ ہو جائے. نبی کی محبت ایک ہی کے مورد نظر رہے، لہذا کھڑے بھی ہوں گے جناب زہرا کے لیے، بوسہ بھی دیں گے ہاتھوں کو، اپنی جگہ پر بھی بٹھائیں گے بیوی کو، سیدہ کے لیے پریشان بھی رہیں گے. جب عقد ہونے لگا جناب زہرا کا تو نبی، یہ لفظ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، میں روایت کے اندر موجود کیفیت کو اگر اپنے الفاظ میں ڈالوں، پھوٹ پھوٹ کے روئے. اتنا گریہ کیا جناب زہرا کی رخصتی پر نبی نے کہ خانوادے کی، قریش کی، بنی ہاشم کی عورتیں مجبور ہو گئی، یا رسول اللہ سب کی بیٹیاں ہوتی ہیں، سب کی بیٹیاں بیائی جاتی ہیں، آپ ایسے رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے مجھے ختیجہ یاد آ رہی ہے. جب ختیجہ کی رحلت ہو رہی تھی تو مجھے کہا تھا کہ میری فاطمہ کا خیال رکھیے گا. ہمارے یہاں جو دستور ہے نا کہ شب اول یعنی شب زفاف، رخصتی کی رات، لڑکی کے گھر سے ایک عورت ساتھ جاتی ہے
یہ ہمارے یہاں کی ثقافت میں یہ سب سے پہلے نبی مکرم نے کیا ہے، یہ سنت بن گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں فاطمہ کو اکیلے نہیں جانے دوں گا، ہمارے گھر کی ایک عورت ساتھ جائے گی۔ جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ اپنے گھر کی بنی ہاشم کی خاتون کو بھیجا جن کا نام بھی ہے، خاص محبت ہے بیٹی سے، اور یہ رشتہ بغیر نمونہ عمل کے نہ رہ جائے، اس لیے جناب زینب کو ثانیہ زہرا قرار دیا، تاکہ ایک بہن بھائی سے کیسا سلوک رکھے اس کی ایک نظیر قائم ہو جائے۔ آج کی مجلس اپنی خاص نوعیت کی مجلس ہے، ابھی یقیناً عزاداری اور ماتمداری اور سینہ زنی بھی ہے۔ چلیں گے اپنے ذہنوں کو مدینے لے چلیے۔ مدینے میں ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، یہ دھواں کسی چولہے کے جلنے کا نہیں ہے، یہ دھواں ایک دروازے پر آگ لگنے کا ہے، اور وہ دروازہ جناب زہرا کا دروازہ ہے۔ بڑا سخت ہے عزادارو اس کا بیان۔ میری بیوی کے دروازے کو آگ لگا دی گئی، وہ جلتا ہوا دروازہ جب بیوی پر آ کر گرا تو اس میں ایک کیل تھی لوہے کی۔ علامہ آیت اللہ فضل اللہ کو پانی میں لکھا ہے، وہ لوہے کی کیل جناب زہرا کی پسلی میں جا کر لگی، اجرکم اللہ، بیوی کی 2 پسلیاں ٹوٹ گئی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب مولا علی غسل دے رہے تھے، میں کوچے میں کھڑا تھا، سلمان فرماتے میں گلی میں کھڑا تھا، میں نے علی کے رونے کی آواز گلی میں سنی۔ بیوی کی تدفین کے بعد سلمان فارسی نے پوچھا، یا علی آپ جیسا صابر امام نہیں ہے، مگر آپ کے رونے کی آواز گلی تک آ رہی تھی۔ فرمانے لگے جب سیدہ کو غسل دے رہا تھا، غسل دیتے ہوئے جب میرا ہاتھ بطول کی پسلیوں پر آیا تو 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، مگر فاطمہ زہرا نے مجھے نہیں بتایا۔ اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیں گے عزاداروں، پرسہ دیں۔ نہیں معلوم اس سزا خانے کی ایام فاطمیہ کی مجلس میں آئندہ سال میری زندگی میں موجود ہے یا نہیں ہے، ہم میں سے کون باقی رہے گا اس کا ہمیں نہیں معلوم۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ جناب زہرا نے مولا کائنات کو بلا کر کہا، یا علی میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ مولا سے فرمایا، یا علی میرے حسن کا یہ مزاج ہے، اس کا خیال رکھیے گا، میرے حسین کا یہ مزاج ہے، اس کا خیال رکھیے گا۔ ایک مقتل کی کتاب میں لکھا، فرمایا میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، اس کا اہتمام رکھیے گا، میری زینب کی یہ عادتیں ہیں، ان کا خیال رکھیے گا۔ فرمانے لگی جب میری زینب کی شادی ہو تو میری فلاں ذاتی چیزیں سب میری زینب کو دے دیجیے گا، اور کہیے گا کہ تمہاری ماں دے کر گئی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا، یا علی جب میرے بعد شادی کریں، فرمایا شادی کریں، یا علی میرے بعد شادی ضرور کیجیے گا، مگر امامہ سے شادی کیجیے گا، اس لیے کہ امامہ میری بیٹی، میری زینب، میرے حسن حسین سے محبت کرتی ہے، اپنے بچوں کی طرح سمجھتی ہے، امامہ سے شادی کیجیے گا۔ یہ وصیت میں ایک نام لیا بیوی نے۔ عباس نے لکھا ہے کہ امامہ کون سی بیوی تھی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اپنے بچوں کا خیال کر رہی ہیں۔ وصیتیں فرمانے کے بعد کہا، یا علی مجھے رات کو غسل